ان کی غلطیاں, ان کی کوتاہیاں اس کو آج بھی بڑا لیڈر بنا رہی ہیں. نااہلیاں اتنی ہیں اس اسکیل کی ہے کہ لوگوں کو عمران خان نجات دہندہ نظر آتا ہے. کراچی کے لینڈ گریبنگ سسٹم, علی حسن بروئی اینڈ ادرس کے سکے کا دوسرا رخ کراچی کے بلڈر ہیں. 99% سے زیادہ سور ہیں جو ویسٹ کوٹ, ٹائی اور کوٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. سفید کپڑوں میں ڈاکو ہیں, ڈاکو. ان کا تو پیٹ بھرا ہوا تھا جو جاگیردار تھا, یہ تو بھوکے کلاس سے آئے تھے. سندھ کی ایک بھی سڑک ایسی نہیں ہے جس میں آپ دن کو سفر کریں. پنجاب ہم سے 100 سال نہیں 200 سال آگے ہے. کراچی نہیں, پورے سندھ کو یکساں طور پہ تباہ اور برباد کیا ہے. ایک ایس ایچ او کی وجہ سے سرداری خطرے میں پڑ گئی. ملک اسد سکندر صاحب اب وہ ختم ہو گئے تو ملک چنگیز وہاں کے شہنشاہ ہیں. ان کا جو محل اور ہاؤس ہے جہاں پر شاہ صاحب خود بیٹھتے ہیں وہ بھی قبرستان کے اوپر ہے. سندھ کے بٹیرے پولیس, ریونیو اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بغیر سردار نہیں ہیں. سندھ کابینہ میں اور بڑے شاندار لوگ ہیں یار. میں ان کو سندھ کے سب سے کرپٹ ترین آفیسر اور منسٹر ڈکلیئر کر رہا ہوں. 2-4 پرائیویٹ اسپتال چھوڑ کے باقی محکمہ جو صحت ہے وہ فضول ہے. ورلڈ بینک کے پروجیکٹس میں 30 سے 50% کرپشن ہوتا ہے. 428 میں سے 7 یا 8 میرٹ. جی, کسی رشتہ دار کا کوئی کام بغیر کرپشن کے کرا کے دکھائیں, میں آپ کو سلوٹ کروں. سندھی ادبی بورڈ مخدوموں کو رشوت کے طور پہ دیا گیا ہے. سندھ کی 70% آبادی ایک وقت کے کھانے کے لیے محتاج ہو. گٹکا ماوے کا کاروبار آج کل سب سے زیادہ فائدہ مند کاروبار ہے. جس پروجیکٹ کے 60-70% نکل جائے وہ پروجیکٹ کیا تعمیر ہوگا. نیشنلسٹ پارٹیاں اپنے بساط کے مطابق ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. ایم کیو ایم ان کے تھرو بنی ہے. جنرل ضیاء کا پروجیکٹ تھا, غوث علی شاہ کے تھرو وہ امپلیمنٹ ہوئی. السلام علیکم. سایہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں حمید سومرو, اور میں آج ایک اور ہمارے صحافی برادری کے ایسے شخص کو آپ کے سامنے ملواؤں گا, ایسی شخصیت کو ملواؤں گا جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے بھی ہماری طرح چھوٹے شہروں سے اپنی صحافت کا اور آواز بلند کرنے کا جو ہے وہ آغاز کیا, اور بعد میں کراچی, نہ صرف کراچی بلکہ اسلام آباد تک اپنا ایک خبروں کی وجہ سے اور بلند آواز ہونے کی وجہ سے, انویسٹیگیٹو اسٹوریز کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام بنایا, اور آج ایک ایسے مقام پر ہیں کہ ان کی بات کو لوگ سنتے ہیں, رائے عامہ ہموار ہوتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اس شخص کے حوالے سے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہمیشہ لیفٹسٹ پولیٹکس اور خاص طور پہ جو بھی حکمران مختلف پارٹیوں کے ہمارے تبدیل ہوتے رہیں, انہوں نے ہمیشہ نہ صرف سندھ کی بات کی ہے, سندھ کے لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے, بلکہ کرپشن کو بآواز بلند نروار کیا ہے. تو ہمارے ساتھ ہمارے سینئر جرنلسٹ امداد سومرو صاحب موجود ہیں. امداد صاحب میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو, بڑی مہربانی کہ آپ نے ٹائم نکالا. امداد صاحب, ایک تو آپ کی اسٹوریز اور آپ کے ایکسکلوسیو معاملات لوگ نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ ٹی وی چینلز پر دیکھتے بھی ہیں, لیکن میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ امداد سومرو جو ہے وہ کیا ہے, کس مٹی سے پیدا ہوا اور کہاں تک انہوں نے یہ آج جو اس وقت ایک نام کمایا, ایک جرنی کی ہے صحافتی میدان میں. تو اس کا تھوڑا سا آپ اگر آپ کرا دیں تو اچھا ہوگا. مہربانی حمید صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, اتنا زبردست آپ نے ڈیجیٹل اسٹوڈیو کھولا ہے. میری دعا ہے بھائی کی حیثیت میں, کلیگ کی حیثیت میں, کہ آپ کا کام پھلے پھولے. بلا شرکت وغیرہ میں پولیٹیکل رپورٹنگ میں آپ کو کراچی کے سطح پہ, سندھ کے سطح پہ نمبر 1 سمجھتا ہوں. جزاک اللہ سر, جزاک اور آپ نے ایک زبردست آپ کی ایک سکسیس اسٹوری ہے. اللہ آپ کو اس فیلڈ میں مزید کامیابی عطا فرمائے گا. آمین آمین. میری زندگی, میں کوئی ہیرو نہیں ہوں, اینٹی ہیرو بھی نہیں ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جو کام ہم نے خود اپنے آپ کے لیے سونپا ہے, جو فیلڈ ہم نے سلیکٹ کی ہے, اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. بیسیکلی میں پولیٹیکل ورکر تھا. پولیٹیکل ورکر کے بعد 1994 میں مجھے سرکاری نوکری ملی, 3-4 سرکاری نوکریاں ملی. 2007 میں آخری سرکاری نوکری تھی. لیکن فٹ محسوس نہیں کیا خود کو وہاں پر؟ فٹ محسوس نہیں کیا. صحیح. لکھنے پڑھنے کا تھا, طبیعت میں گھومنا پھرنا, بلکہ آسان الفاظ میں کہا جائے کہ آوارہ گردی تھی.
ہمارے ایک سینئر ہیں ایک بھٹکتی روح اندر تھی جو کہیں بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، جی کہہ رہی تھی گھومو تلاش کرو چیزوں کو. جی جی انعام شیخ صاحب ہیں پروفیسر، وہ کہتے ہیں کہ امداد حسینی سندھ کے بہت بڑے زبردست شاعر ہیں. انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے امداد آہ رول، امداد ہے آوارہ گرد. تو انعام صاحب کہتے ہیں کہ امداد حسینی صاحب نے وہ کتاب تمہاری شخصیت کو تمہاری شخصیت تو نہیں، مطلب تمہیں دیکھ کے اس نے لکھی ہے. تو یہ رولا کیاں آوارہ گردی میرے مزاج کا حصہ ہے جس نے مجھے سرکاری نوکری نہیں کرنے دی. 2007 کے آخر میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت سے پہلے نومبر میں غالباً میں نے اپنی جاب سے ریزائن دی. 17 سال کی نوکری تھی، گریڈ 16 میں تھا، اور میرے جتنے بھی کلیگ ہیں آج جو سب سے زیادہ کمتر لیول پہ تھا وہ بھی 18-19 گریڈ میں ہیں، 20-21 گریڈ میں ہیں میرے جو کلیگ تھے میرے ساتھ کام کرتے تھے. لیکن میں نے یہ فیلڈ خود چوز کی. دوسری حمید صاحب میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو صحافت ہے یہ میرا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے، میری دال روٹی صحافت سے نہیں چلتی. میں نے امداد صاحب اپنی لائف میں خاص طور سے اپنی صحافی برادری میں یہ دیکھا ہے کہ وہ صحافی زیادہ بہتر صحافی بنائے اور وہ بندہ زیادہ سوال بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پولیٹیکل جماعت سے ایفیلیٹڈ رہا ہو، کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں ایک شعور دیتی ہیں اور بات کرنے کا انداز دیتی ہیں. تو اسی وجہ سے آپ کو بھی وہ جو اندر کی ایک کہتے ہیں کہ تڑپ تھی وہ نوکری چھوڑ کے جو ہے وہ صحافت میں لے آئی. میں نے نوکری چھوڑی 2007 کے نومبر میں، اور میں وکیل بننا چاہتا تھا. میری آئیڈیل جاب وکیل تھی. اچھا. کیونکہ آخری کے جو 7 سال تھے میں نے جوڈیشری میں گزارے، پروسیکیوشن سائڈ پہ، لیکن جوڈیشری میں نے ججز کو، وکلاء تحریک کو، سب کو اپنے قریب سے دیکھا تھا. تو میرا آئیڈیل جو تھا وکیل تھا. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نے 12-13 مرتبہ جیل بھی کاٹی ہے. تو وکلاء کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی رابطہ تھا. قیدی کے طور پہ میں نے وہ تکالیف بھی برداشت کی. میں نے بیوروکریسی کا چہرہ سندھ سیکریٹریٹ کی ملازمت کے طور پہ بھی دیکھا ہے، چپڑاسی سے لے کر کلرک، اور کلرک سے لے کر سیکٹری اور چیف سیکٹری تک، سیکشن آفیسر، ڈپٹی سیکٹری، ان کے رویے سب کو قریب سے دیکھا ہے کہ کتنے شریف لوگ ہیں یہ. جس طرح میں اپنا عمر جلیل صاحب نے ایک کتاب میں لکھا ہے سندھی گدڑ ان اسلام آباد، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اسلام آباد کے جو شاہراہ ہیں ان پہ رات کے وقت سور گھومتے ہیں. اچھا. اور وہی سور دن کے ٹائم پہ ٹائی اور کوٹ پہن کے سرکاری دفاتر میں بیٹھتے ہیں. اچھا. تو بالکل صحیح منظر کشی کی ہے. سندھ سیکریٹریٹ ہو، شہباز بلڈنگ ہو، 99% سے زیادہ سور ہیں جو ویسٹ کوٹ، ٹائی اور کوٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور عوام آپ کو میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں بھی یہی کہتا ہوں اکثر و بیشتر کہ یہ سفید کپڑوں میں ڈاکو ہیں. ڈاکو تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اس سے زیادہ بڑا لفظ ہونا چاہیے. میں قریب سے وٹنس کیا ہے، میں اور آپ، ہماری جدوجہد یہ ہوتی تھی، ہماری خواہش یہ ہوتی تھی، ہماری طرح سوچنے والے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جب اس وطن کے غریبوں کے بچے مقابلے کا امتحان پاس کر کے اعلیٰ عہدوں پہ آئیں گے، پولیس کی اور بیوروکریسی پہ، تو ایک ڈراسٹک چینج آئے گی. لیکن بدقسمتی سے 99% ان غریبوں کے بچے ان بدبودار جاگیرداروں، خونخوار، وحشی درندے جو جاگیردار ہیں ان سے زیادہ بدتر ثابت ہوئے. سیاسی کلاس وہ بھی میں پیسے بنانے کی ہوس میں لگ گئے، اور ان سے زیادہ اسی طرح کی لگژری لائف، ان کا بڑے گھرانوں سے شادیاں تک انہوں نے کر لی. ان کا تو پیٹ بھرا ہوا تھا نا جو جاگیردار تھا. یہ تو بھوکے کلاس سے آئے تھے. آپ سیاست میں دیکھیں جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے، نچلے طبقے سے آیا ہے، وہ زیادہ خونخوار ہے، زیادہ خونخوار، وحشی اور رشوت خور. حالانکہ ان کو غریب سمجھ کے ایوانوں میں لایا گیا کہ یہ آگے آ کے کچھ غریبوں کی خدمت کریں گے، لیکن وہ وڈیروں سے زیادہ جو ہے وہ استاد نکلے. بالکل. 2008 سے لے کر 2026 میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے یہ جو 17 سالہ خون آشام، وحشت، درندگی، کرپشن، اقربا پروری اور نااہلی کا یار ایسے تو نہیں کرو یار امداد صحیح. میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو الفاظ پہ قائم ہوں، ایک لفظ پہ. آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ سندھ کا مقابلہ تو پاکستان کے دیگر صوبوں سے نہیں ہے، وفاق سے بھی نہیں ہے، ہمارا دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے مقابلہ، اتنی ہم ترقی تیزی سے کر رہے ہیں.
بلاول بھٹو صاحب دنیا کے ممالک سے بعد میں مقابلہ کرے، لیکن جب آپ وہ ایک دن یہاں سے نکلیں کراچی سے، سندھ کے دارالخلافہ کراچی سے نکلیں، کمو شہید کے جو بارڈر ہے اس سے بائی روڈ پنجاب میں داخل ہو، آپ رحیم یار خان دیکھیں، ڈیرہ غازی خان دیکھیں، چھوٹے چھوٹے جو شہر ہے، آپ انسانی ترقی کے معراج پہ ہیں۔ پنجاب ہم سے 100 سال نہیں 200 سال آگے ہے۔ اچھا، میں کراچی سے لے کر کشمور تک جاتا ہوں، کراچی سے لے کر کاروں جھردہ تک جاتا ہوں، سندھ کی ایک بھی سڑک ایسی نہیں ہے جس میں آپ دن کو سفر کریں، رات تو دور کی بات ہے۔ اچھا، سندھ کا ایک بھی سیکٹر ایسا وزیر نہیں داخلہ ہے۔ تو کہہ رہا ہے بھائی یہ ڈاکوؤں کو میں نے سرنڈر کرا دیا، امن امان ہو گیا، اب گھومو پھرو، اور باقاعدہ جو ہے وہ ڈکیتوں نے درجنوں کے حساب سے لوگ مارے ہوں گے، قتل کیے ہوں گے، اغوا کیے ہوں گے۔ ٹریفک حادثات میں سندھ میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، دارالخلافہ کراچی میں کتنے مارے جاتے ہیں، پورے سندھ میں کتنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نااہلی، کرپشن، روڈ نیٹ ورک، لا لیسنس، قانون ہے ہی نہیں، اس کی وجہ سے سوائے کراچی میں پیر محمد شاہ نے بہتر کام کیا ہے کہ اس نے قانون پہ، ٹریفک میں کچھ نہ کچھ عمل وہ بھی دکھاوا تھا، اب تو کچھ نہیں ہے، اب وہی بغیر ہیلمٹ کے لوگ گھوم رہے ہیں، بچے موٹر سائیکل والے، اب وہ بالکل ریلیکس ہو گئی یہ چیزیں۔ یہ ایک فیکٹر ہے کہ کراچی کا جو موٹر سائیکل والا ہے اس کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے، اس کو ہیلمٹ پہننا آنا چاہیے۔ کراچی کے لوگوں کو خاص طور پہ نہیں پتہ کہ کون سے ضلع میں کس کی حکمرانی ہے، کیا ہے، تھوڑا سا کچھ جو آپ پورا سندھ گھومتے ہیں، آپ کی نظر میں کیا ہے، سندھ کا منظر نامہ کیا ہے؟ پہلے تو ہمارے جو کراچی کے بھائی ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تباہی اور بربادی کے مناظر پیش کیے، اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں رہا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے پیپلز پارٹی۔ تو یہ کراچی کی ترقی آپ کو نظر نہیں آتی؟ لیکن بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہو رہے ہیں، بڑی بڑی وہ ٹرانسپورٹیشن کو بڑی لائنیں، ریڈ لائنیں، پتہ نہیں کیا کیا، میں تھوڑی آپ کو نظر نہیں آ کروں، رہی؟ ایک حق اور انصاف اور میرٹ سے پیپلز پارٹی نے کام لیا ہے۔ وہ میرٹ اور انصاف یہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف کراچی نہیں پورے سندھ کو یکساں طور پہ تباہ اور برباد کیا ہے۔ نہ کرے یار، اچھا، کوئی شرح فیصل صرف کراچی نہیں ہے، کراچی ناظم آباد بھی ہے، کراچی انڈا موڑ بھی ہے، کراچی مچھر کالونی بھی ہے، کراچی گدڑ کالونی بھی ہے، کراچی اورنگی لانڈھی ڈیفینس کے اندر جو 4-5 علاقے ہیں، آپ کا گزری، آپ کا چانڈیو ولیج، آپ کی پنجاب کالونی، آپ کی دہلی کالونی، آپ کی TNT کالونی، یہ وہ علاقے اس میں وہ تو کہتے ہیں کہ میئر کے پاس تو 30% کراچی ہے، 70% تو وفاقی اداروں کے پاس ہے، میئر کے پاس ذمہ دار تو پھر سب ہوئے نا۔ میئر کے پاس کتنا ہے؟ 36% ہے یا 35% ہے، اس کو تھوڑا آسان الفاظ وہ بھی کچی آبادیاں زیادہ، 40% میئر کے پاس ہے، 60% کینٹونمنٹ بورڈز ہے نا، DSA کنٹرولمنٹ۔ ہمارے جو لائق میئر صاحب آنریبل وہ یہ کہیں گے کہ میں 40% کا میئر ہوں، وہ کلیم تو پوری کراچی کا کرتا ہے۔ اگر کراچی شہر سے کلفٹن، ڈیفینس اور بحریہ ٹاؤن کاٹ دیا جائے تو باقی کراچی کو لیویبل ہے؟ کوئی انسان وہاں پر رہ سکتا ہے؟ جو میئر کی اس میں آتا ہے، ڈومین میں آتا ہے، وہ کراچی شہر رہنے کے قابل ہے؟ اگر کراچی شہر کو آپ ڈیفینس کلفٹن سے مائنس کر دیں، میرے جیسا غریب مڈل کلاس کا، بلکہ لوور مڈل کلاس کا آدمی جس کا ذاتی فلیٹ اچھے وقت میں 15-20 لاکھ روپے میں نے گلستان جوہر کے جوہر موڑ پہ لیا، گزشتہ 18 سال سے میں ڈیفینس میں ایک چھوٹی سے چوتھے منزل پہ چھوٹے سے فلیٹ پہ کرائے پہ رہنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ میں وہاں وجہ کیا ہے؟ ایوریج 1 سے 2 مرتبہ میرے سے ڈکیتی ہوتی تھی وہاں پر۔ اچھا، اس کے علاوہ میں اگر اپنے گھر سے کراچی شہر میں اپنے کام سے گھر پہ پہنچوں تو 3 گھنٹے آنے کے اور 2-3 گھنٹے جانے کے اچھا لگ جاتے ہیں۔ آپ کا کوالٹی ٹائم آپ کا اس ٹریفک اور لا قانونیت کی وجہ سے روڈ راستے پہ گزرتا ہے، وہاں ٹائم کم لگتا ہے آنا جانا، کمپیریٹیولی بہتر ہے۔ آئیڈیل سچویشن وہاں پہ بھی نہیں ہے لیکن کمپیریٹیولی بہتر ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے کینٹونمنٹ بورڈز کی بات کی تو کرپشن، رشوت ستانی میں جتنی KMC، DMC، اپنا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، تو بالکل اسی اسکیل کی کرپشن فیصل کینٹونمنٹ بورڈ اور دیگر کینٹونمنٹ بورڈز میں ہے۔ بالکل میں اپنی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس کا ثبوت بھی آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا، آپ دہلی کالونی میں جائیں، 15-15، 20-20 منزل کی عمارتیں، چانڈیو ولیج میں عمارتیں، یہ کینٹونمنٹ بورڈز کی کرپشن کا واضح اور کھلا ثبوت ہے۔
یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو سول محکمے ہیں ان میں کرپشن ہے اور جو فوجی محکمے ہیں ان میں کرپشن نہیں ہے. جو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اور جتنے بھی ڈیفینس کے ادارے ہیں جو انفارچونیٹلی فوج کے انڈر میں آتے ہیں، فوج کو اس پر دیکھنا چاہیے، کارکردگی دیکھنی چاہیے. کینٹونمنٹ بورڈ سے لے کر جتنے بھی 6 کینٹونمنٹ بورڈز ہیں کراچی میں، اس میں کرپشن کا اسکیل وہی ہے. اچھا، یہ محکمہ بلدیات کے جو معاملات ہیں پورے سندھ میں، ٹی ایم اے، ڈی ایم اے، یونین کاؤنسلز، اربوں روپے کا بجٹ، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ وہ جھاڑو کے پیسے بھی نہیں لگتے، میرے خیال وہ بھی کھا جاتے ہیں. اچھا، آپ کا سوال رہ گیا، آپ نے کہا تھا کہ کراچی سے باہر یہ کس طرح ہے. ہاں، الگ الگ ریاستیں ڈسٹرکٹ وائز، اور اس پہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. کراچی ختم ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ جام شروع ہوتا ہے. میرا ڈسٹرکٹ ہے. پہلے وہاں پر جو جام شورو، کوٹڑی اور کوہستان، اس کا ایک بے تاج بادشاہ تھا، بلکہ تاج بھی اس کو پہنایا گیا تھا، ملک اسد سکندر نام ہے اس کا. وہ نشان ہے کرپشن کا، نہالی کا، بھتہ خوری کا، رشوت کا، اور تب کوٹڑی، جام شورو اور کوہستان کی تباہی اور بربادی. 21 کہتے ہیں کہ کاسٹ جو ہیں ان کا وہ سردار ہے. آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا، اس کو میں ثبوت بھی ثابت بھی کر سکتا ہوں. اچھا، کیسے؟ دیکھیں، کراچی میں تو کوئی سردار نہیں ہے، لیکن ہیں شہری وڈیرے تو ہیں. ایم کیو والے ہمارے دوست شہری وڈیرے ہیں، وہ ان سے زیادہ بدبودار اور خطرناک ہیں. آپ کراچی سے لے کر سندھ کے آخری شہر تک جائیں، گھوٹکی ضلع، وہاں پر مہر سردار ہیں. بیچ میں دوسرے سردار بھی ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب پاکستان کا صدر ہے، لیکن وہ زرداری قبیلے کا سردار کہلانے میں فخر محسوس. وہ کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انفیریورٹی کامپلیکس ہے ان کا، زرداری صاحب کا. پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پہ دوسری مرتبہ رہنے والا ایک چھوٹی سی برادری ہے زرداری. اور پہلی بات یہ کہ سندھی کمیونٹی میں سردار، سندھی نیشن میں سردار ہوتے نہیں ہیں. وڈیرے ہوتے ہیں، چنگے برس ہوتے ہیں. یہ بدعت جو ہے یہ بلوچستان سے آئی ہے. سردار بلوچ کلچر ہے، سردار پٹھانوں کا کلچر ہے، بلوچوں کا کلچر ہے، سندھیوں کا کلچر ہی نہیں ہے. اور برفت پیور سندھی برادری ہے. اب وہ اپنے آپ کو سردار کہتا ہے، بھائی کہتا رہے. چانڈیو جو سردار ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سردار، ٹھیک ہے بھائی، ہم مانتے ہیں سردار ہیں. لیکن ملک اسد سکندر سے لے کر سردار چانڈیو سے لے کر وہ جو مہر سردار ہیں، علی گوہر مہر، جتنے بھی سردار ہیں چھوٹے محمد بخش خان مہر، ان سے علاقے کا ایس ایچ او، سردار خالد لنڈ صاحب، ان سے علاقے کا ایس ایچ او، چوکی انچارج، ڈی ایس پی، ان سے چھین لیا جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا سردار ہے. ان کی ساری سرداری پولیس کے تھرو چلتی ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا چھوٹا سا عملدار ہے داروغو، سرویئر، ایس ڈی او، اور پولیس کا چوکی انچارج، ایس ایچ او، ڈی ایس پی. یہ سرداروں کی اوقات ہے. سندھ کا کتنا بھی بڑا طاقتور، ملک اسد سکندر کی سرداری کیسے ختم ہو گئی؟ کیونکہ غلام حسین کورائی کو وہاں پر ایس ایچ او لایا گیا ہے. اچھا، نوری آباد کا ایک ایس ایچ او کی وجہ سے سرداری خطرے میں پڑ گئی ہے ہی نہیں نا. سرداری کوئی ریٹ نہیں ہے. کون سا انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے ایز اے سردار؟ ان سے کوہستان، تھانے بلا خان، تھانے احمد خان کے ایس ایچ او ان کی مرضی کے نہ لگے، نوری آباد کا ڈی ایس پی ایس ایچ او ان کی مرضی کا نہ لگے، ایس ایس پی جام شورو اس کا کہا سنا نہ کرے، تو اس کی سرداری 0/0 ہو جائے گی، 0+0 ہو جائے گی. یہی حال علی گور مہر کا ہے. یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں کیوں مرے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ؟ ممتاز بھٹو کا لخت جگر کیوں پیپلز پارٹی کے لیے مرا جا رہا ہے؟ لیاقت جتوئی صاحب کیوں کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں آئے؟ یہ پولیس کی وجہ سے، ریونیو کے چھوٹے لیول کے افسران اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بنیاد پر یہ سردار ہے. جس دن ان سے پولیس، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے چھوٹے ملازم اور ریونیو ڈپارٹمنٹ چھین لیا جائے، ان کی سرداری ختم ہو جائے گی. واہ واہ. سندھ کی طاقتور پولیٹیکل شخصیت ہے سید مراد علی شاہ صاحب، لیکن جب یہ حکومت سے باہر آتے تو ایک دن بھی اپنے علاقے میں نہیں آتے، بلکہ ان کا اپنے علاقے میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. اچھا جی. وہ کیسے، مطلب کیوں انٹرسٹ نہیں ہے؟ آپ تو ان کے حلقے کے ہیں. اور چلے میرے ساتھ سیون میں اس دفعہ سیون گیا عید کے دوسرے دن. میں اپنے شہر میں اپنی چھوٹی سی گاڑی میں اندر داخل نہیں ہو سکا تھا. میں نے گاڑی 3-4 کلومیٹر دور کھڑی کی تھی، پھر موٹر سائیکل پہ گیا تھا اپنے گھر والوں سے ملا،
پھر بائک پہ اپنے آبائی قبرستان میں اپنے والد کی قبر پہ فاتحہ خوانی کرنے گیا تھا. وہاں پر گاڑی جانے کا راستہ نہیں تھا. اتنی انکروچمنٹس ہے, قبرستان انکروچ ہو گئے, بلکہ ان کے جو بہت ہی قریبی جو رفیق ہے, ان کا جو محل اور ہاؤس ہے جہاں پر شاہ صاحب خود بیٹھتے ہیں, وہ بھی قبرستان کے اوپر ہے. میراسیوں کا قبرستان ہے, منگنہار. قبرستان پہ محل بنا دیا ہے. میں اپنے تو اس کا مطلب کہ نیچے پھر قبریں بھی ہوں گی. بالکل, نیچے قبریں ہیں, اوپر محل بنا ہوا ہے, وہاں پر ان کا ہاؤس ہے, اور جہاں پر سی ایم صاحب بھی جا کر بیٹھتے ہیں. تو بات یہ ہے, اچھا 7 منشیات فروشی میں نمبر 1 سٹی ہے. 7 کا ایک محلہ ہے, بہت بڑا محلہ ہے, بندر محلہ, اس کو سوراب گوٹ کہا جاتا ہے. منشیات عروج پہ ہے, امن امان ہے نہیں, تعلیم بالکل بھی زیرو ہے. صحت کی سہولیات, انہوں نے عبداللہ شاہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ, بہت بڑی بجٹ ہے, مراد شاہ صاحب نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ 7 کو پیسے بہت دیے ہیں. ان کی ٹیم بہت خراب ہے. اچھا. وہ اسپتال بھی کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے, عام آدمی کی وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی. تو قائم علی شاہ صاحب, جی آپ سی ایم صاحب کے حلقے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ پورا تقابلی جائزہ لے رہا ہوں. وہ تو بہتر ہوگا میرے خیال میں. قائم علی شاہ صاحب 2-3 سال رہے تھے تو خیرپور میں 8 بڑے تعلیمی ادارے, اوور ہیڈ برجز, خیرپور زبردست انڈسٹریل زون, بہت ساری چیزیں دی ہیں. خیرپور کچھ اچھا بھی لگتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے. 7 آپ جا کر دیکھیں, گندگی کا ڈھیر ہے 7 شہر. اس سے اچھا تو اس کے ساتھ جو پرانا قلعہ ہے موہنجو جتنا پرانا, وہ بہتر ہے. ختم ہے 7 شہر میں, کچھ بھی نہیں بچا. بان سعید آباد میں کچھ نہیں بچا. اچھا, اس کے بعد ملک اسد سکندر صاحب, اب وہ ختم ہو گئے, تو ملک چنگیز وہاں کے شہنشاہ ہیں. ان کی انٹری کیسے ہوئی ہے, اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ زرداری صاحب یہ چال بازیاں کرتے رہتے ہیں ہر ضلع میں. مثال کے طور پہ آپ منسٹر ہیں تو آپ کا مخالف بھی تیار ہوگا. وہ یہ جو مخالفین تو ختم کر دیے ہیں پوری سندھ سے میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے. مخالفین کیا کریں, جو ہماری ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے زرداری صاحب کو ہمارے اوپر امپوز کیا ہے. مطلب جو پاور پولیٹکس کرتا ہے اس کے لیے تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. کیا کیسے وہ سروائیو کرے گا؟ 17 سال سے وہ ملک پہ, سندھ پہ نافذ ہیں. 2018 میں ان کا سورج غروب ہونے لگا تھا تو ایک لاڈلے کو لے کے آنا تھا, تو اس کی وجہ سے زرداری صاحب مجبوری بن گئے. 2024 میں اسی لاڈلے کو لات مار کے باہر نکالنا تھا, تو زرداری صاحب مجبوری بن گئے. تو جو پاور پالیٹکس کرتا ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا حمید بھائی کہ اتنا عرصہ وہ پاور پالیٹکس سے دور رہے, اقتدار سے دور رہے. سندھ کے وڈیرے پولیس, ریونیو اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بغیر سردار نہیں ہیں, وڈیرے نہیں ہیں, ان کی سیاست کی دکان نہیں چلتی. اور اگر وہ حزب اختلاف میں 6 مہینے سے زیادہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آج آصف زرداری صاحب اقتدار سے باہر ہو جائے, پیپلز پارٹی باہر ہو جائے, تو یہ سارے وڈیرے آپ کو پیپلز پارٹی پیٹریاٹ میں ان کے مخالف نظر آئیں گے. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے. پھر آپ حیدرآباد میں آئیں, جامشورو کے قریب, وہاں کا 2 بڑے پاور سینٹر ہیں, اپنا شوروز اور شرجیل میمن صاحب. تو کچھ سیکشنز شرجیل صاحب کے پاس ہیں, کچھ شوروز کے پاس ہیں. جامشورو سے حیدرآباد سے تھوڑا آئے تو ڈسٹرکٹ دادو ہے, وہاں پر رفیق جمالی وہاں کا بیتاج بادشاہ ہے. اب تھوڑا اس کو ڈی سینٹر کیا ہے, وہاں پر پیر مظہر کے جو بیٹے ہیں وہ آگے آئے ہیں. وہ بھی اس لیے آگے آئے ہیں, وہ میڑ والی سائڈ پہ, میڑ والی سائڈ بٹ صاحب ہیں, بٹ صاحب وہاں کے بیتاج بادشاہ ہوں گے. خیرپور ناتھر شاہ میں کوئی اور بیتاج بادشاہ ہوگا. لاڑکانہ کے ایک کے ساتھ سردار چانڈیو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. ایک علاقے کا بیتاج بادشاہ نادر مکسی ہے. لاڑکانہ شہر میں سہیل انور سیال کی بلے بلے ہے. کچھ ایسا جمیل سمرو کے پاس ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے وڈیرے ہیں یہ وہاں کے شہنشاہ ہیں. ان کے بغیر نہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے, نہ کسی کے گھر میں پانی آتا ہے. نواب شاہ بورڈ کی صرف ایک کہانی میں آپ کو سناؤں. الطاف پیرزادو صاحب ہیں, ان کے بیٹے ہیں سیف پیرزادو. وہ کراچی کے ڈی ایچ اے کالج میں پڑھتے تھے. ان کو نواب شاہ بورڈ میں فرسٹ پوزیشن دی گئی تھی. وہ میں نے اسٹوری بریک کی تھی جیو پہ اور دی نیوز پہ. ڈی ایچ اے کالج میں پڑھنے والا بچہ نواب شاہ سے فرسٹ پوزیشن لے رہا ہے. ہاں, اس کو گولڈ میڈل بھی ملا. ارے انکوائری ہوئی میری خبر پہ, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ آج تھرکول کا بڑا ٹھیکیدار ہے اور چوتھے 4th ایئر کا NAD کا ابھی تک اسٹوڈنٹ ہے. سیف پیرزادو صناف, کیا نام ہے ان کا, الطاف پیرزادو. اچھا, نواب شاہ بورڈ نہیں, کراچی کے دونوں بورڈ, انٹر بورڈ, میٹرک بورڈ, حیدرآباد کے بورڈ یا سندھ کے جتنے بھی تعلیمی بورڈ ہیں. ایک اور بورڈ بھی تو ہے ضیاء الدین بورڈ, وہاں تو آپ کو پتہ ہے وہاں کیا معاملات ہیں.
پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس اس زیادین بورڈ کے سربراہ کے اوپر داخل ہوا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ تو ختم ہو گیا, وہ باعزت بری ہو گئے یار. وہ باعزت بری کس طرح ہوئے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اس طرح تو یہ جو آصف زرداری اینڈ ادرس پہ جو فیک اکاؤنٹس کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا, وہ بھی باعزت بری ہو گئے نا. بات یہ نہیں ہے, پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنی سکتی نہیں ہے کہ جس کے پاس 2-4 کروڑ روپے ہوں اور پولیٹیکل بیکنگ ہو اور اس کو کوئی سزا ملے. اچھا فقیر سے آپ نے اپنے گاؤں والے اپنے دیرینہ دوست مراد علی شاہ پہ تو بڑی تنقید کر لی. سندھ کابینہ میں اور بڑے شاندار لوگ ہیں یار. ایگریکلچر منسٹر کو دیکھ لو آپ, ایگریکلچر منسٹر اس کے اپنا ماہر صاحب, اور اسپورٹس ان کے پاس, اسپورٹس اینٹی کرپشن ان کے پاس ہے بھائی. یار آپ کیسے, آپ کو اتنے بڑے فگرز ہیں, بلاول بھٹو لے آیا ہے نوجوانوں کو. ماہر صاحب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سندھ کا سب سے بڑا کرپشن کا گڑھ ہے, سب سے زیادہ بڑا کرپٹ ادارہ ہے. میں ایسے ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. اینٹی کرپشن بھی ان کے پاس ہے بھائی, آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ اینٹی کرپشن پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا, اس کو تو پیار میں اینٹی کرپشن کہا جاتا ہے. لیکن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سندھ کا کرپٹ ترین ادارہ ہے. یہ ہوا میں نہیں, میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے. اور میں مہر صاحب سمیت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جو مصباح کیا کون ہے, نارے صاحب سیکرٹری ہیں, ان کے نام لے کر ان کو چیلنج کر رہا ہوں. عدیل شیخ, منسٹر مہر صاحب, سیکرٹری نارے صاحب, ڈی جی ایک شاہ صاحب ہیں, اچھا سا ان کا نام ہے, جتنے ایک ابڑو صاحب, جتنے بھی ڈی جیز ہیں ان کا نام لے کر میں چیلنج کرتا ہوں. میں ان کو سندھ کے سب سے کرپٹ ترین آفیسر اور منسٹر ڈکلیئر کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے. اتنا بڑا الزام, اور مجھے چیلنج کریں, ثابت نہیں کر سکو گے پھر مسئلے ہو جائیں گے. مجھے بات پوری کرنے دیں. ہاں, مجھے چیلنج کریں, میرے خلاف سائبر کرائم میں جائیں, میرے خلاف کورٹ میں جائیں, ہائی کورٹ میں جائیں, نیچی کورٹ میں بھی نہیں جائیں. میں ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ ثابت کروں گا کہ وہ ان کی کرپشن کی لیول کتنی ہے. تو محکمہ فوڈ کی کارکردگی بھی تو بڑی زبردست ہے, شاندار ہے. اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے محکمہ فوڈ پہ کام نہیں کیا ہے, مطلب بہت سے ڈپارٹمنٹس پہ کام ابھی پھر گندم خریدنے کا پلان کیا گیا ہے. پچھلی گندم خراب ہو گئی, چوہے کھا گئے, اربوں روپے جو ہے وہ ڈکار لیے گئے. کرپٹ عناصر وہی ڈیوٹیوں پہ دوبارہ پھر. چھوٹا سا مثال دیتا ہوں, میرے ضلع کے ایک ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر تھے اور اتفاق سے وہ میرے کلاس فیلو ہیں, قادر بخش سے بہت زیادہ لمبے چوڑے ڈیمانڈ کی گئی, جو ان کے قریبی رفقا بتاتے ہیں. قادر بخش سے تو ملاقاتیں نہیں ہوتی آج کل. کس نے ڈیمانڈ کی؟ کسی نے کی. اچھا, پوسٹنگ کرواتے ہیں یا کچھ اس طرح؟ نہیں, آپ کی پوسٹنگ برقرار رکھتے ہیں تو آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کی. اب وہاں پر کلرک لیول کا آفیسر ہے, بروئی صاحب ہے غالباً, اس کو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر بنایا گیا. اب اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کیسز داخل ہوئے. اس نے جو دیکھیں, شریف لوگ ہیں یار, چوہے کھا جاتے ہیں گندم, تو کیا کریں غریب. ہاں, چوہوں کے اوپر تو یہ چوکی تو نہیں دے سکتے نا, پورا کوئی چارپائی رکھ کے جو ہے پوری رات. چوہوں کی بھی ایک کیپیسٹی ہو گئی. یہ چوہے اصل میں کلرک چپڑاسی سے لے کر سیکشن آفیسر, سیکٹری اور منسٹر لیول تک کے چوہے ہیں, تو ان کے پیٹ بھی بڑے ہیں. ان چوہے کی کیپیسٹی بہت چھوٹی ہے. محکمہ صحت تو یار شاندار کارکردگی ہے, اس پہ اب آپ اس پہ تو بات نہیں کرو گے میرے خیال میں. اتنی بڑی مثالیں, NICVD, جنا سول ہاسپٹل اور پتہ نہیں کیا, جنا سول, گمبٹ, ان پہ بعد میں آتے ہیں. حیدرآباد سول اسپتال, سکھر سول اسپتال پہ بعد میں آتے ہیں. سب سے ایک چھوٹا یونٹ ہے جو آپ کے شہر میں بھی ہے, میرے شہر میں, رورل ہیلتھ سینٹر سے شروع کریں. وہ تو دے دیے کسی ایک NGO کو, دے دیے ہیں سارے تقریباً. یہ اپنی نااہلی شو کرتے ہیں نا. NGO کو دینے کا مطلب ہے کہ میں نااہل ہوں, میں نہیں چلا سکتا. ٹھیک, میں اسلام کوٹ شہر میں ایک شادی میں گیا تھا, رمضان شریف کی 3ری یا 4تھی, ہندو برادری کے دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارے, ان کی شادی تھی. تو میں گیا, معمولی سی میری طبیعت خراب ہو گئی, فوڈ پوائزن ہو گیا. اسلام کوٹ شہر میں کوئی مجھے اسپتال ڈاکٹر نہیں ملا. وہاں سے میں مٹھی آیا, مٹھی میں علاج کی سہولیات. آئیڈیل ہاسپٹل کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ تھر میں ہم نے آئیڈیل ہاسپٹل بنا دیے. میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. اس کے بعد میں میر پور خاص آیا, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. گھٹیا ترین اسپتال میں نے اپنی زندگی کا میر پور خاص کا سول اسپتال دیکھا. ٹھیک ہے, چیلنج کر رہے ہو, اتنی بڑی پرفارمنس. حالی میں 3 ارب روپے سے وہ اسپتال بنا ہے, اس کا 10% صرف چل رہا ہے. گھٹیا ترین اسپتال تھا, میں مر رہا تھا.
اور میں نے آ کر اپنا ٹریٹمنٹ اربوں روپے کے اکوپمنٹ پتہ نہیں کیا کیا پلانٹ وہاں پہ دیے ہوئے ہیں، ایکس رے پلانٹ، یہ پلانٹ، وہ وہ 10 پلانٹ. روپے کی چیز 10,000 روپے میں خریدتے ضرور ہیں، لیکن وہ ڈبوں میں بند ہے جس سے عام آدمی کو کوئی صحت کی سہولت نہیں ہے. پورے سندھ میں کراچی کے 2-4 پرائیویٹ اسپتال چھوڑ کے باقی محکمہ جو صحت ہے وہ فضول ہے. آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ ایک عام شہری کے طور پر یہ کیمرہ اٹھائیں، میرے ساتھ چلیں، NICVD میں چلیں، آپ جناح اسپتال چلیں، آپ سول اسپتال چلیں، آپ گمبٹ اسپتال چلیں، آپ معمولی سر کے درد کا علاج کرا کے دیکھیں، میرٹ پہ کوئی علاج کی سہولیات لے کر دکھائیں، کسی سے سفارش نہیں کرائیں، فون نہیں کروائیں، کسی ہاؤس سے، CM ہاؤس سے، وزیر صحت سے یا سیکٹری سے آپ اپنا صحافی والا تعارف نہ کرائیں. NICVD میں ہمارے صحافی دوست گئے تھے نا، ریاض سہیل والے جو، اور فیاض نائچ اور ضیاء رحمان والے، مار کھا کر آئے تھے. کیا ڈیمانڈ تھی ان کی کہ ان کی بچی کا علاج پراپر کرے؟ ڈاکٹر اور پیرامیڈکس نے مل کے ان کو مارا تھا، اس طرح مارا تھا جیسے دہشت گردوں کے وہ ہاتھ میں آ گئے تھے. اچھا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں ایسی بات تو نہیں بتا رہا ہوں کہ وہ آن ریکارڈ نہیں ہے. لیکن وہ تھر میں جو مٹھی میں جو ہاسپٹل بنایا ہے، اور ایک ڈاکٹر صاحب ابھی خودکشی بھی ایک ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہاں، وہ تو بڑا اچھا اس کے لیے مٹھی والا. مٹھی کی میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ کو علاج کرانے کی ضرورت پیش آئے تو مٹھی شہر کے ایک کونے میں جماعت اسلامی کا اسپتال ہے، وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، بہت زبردست خدمت والوں کا. یس. اچھا. اور دوسرے اس سے بہتر ہے؟ اس سے بہت بہتر ہے. اچھا. 100 نہیں 1000 گنا بہتر ہے. وہ الخدمت کا اسپتال ہے. دوسرے کونے پہ قادیانیوں کا یا احمدی کمیونٹی کا اسپتال ہے، وہ بہتر ہے. وہ دونوں اسپتال ہے جس میں عوام جاتا ہے. سول اسپتال مٹھی میں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. یہ مٹھی شہر کی میں بات بتا رہا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ جائیں، جا کر وزٹ کریں، دیکھیں. 7 کے میں عبداللہ شاہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی بات بتا رہا ہوں. وہاں کا جو اکاؤنٹس کا ہیڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ نہیں. وہ کزن ہے پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ جامشورو کے صدر کا، آصف شاہ کا کزن ہے. اچھا. اور آصف شاہ کون ہے؟ مراد علی شاہ کا قریبی عزیز ہے. ٹھیک. اس کے بعد میری کمیونٹی کے جو ہیں سومرو صاحبان ہیں، ان میں ایک باپ جو والد صاحب ہے وہ دوائیوں کا سب سے بڑا، جو بیٹا ہے اس کی کمپنی ہے جو دوائیوں کی سب سے بڑی سپلائر ہے، اور ان کا والد جو ہے وہ بورڈ کا چیئرمین ہے اسپتال کا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اچھا. اس کے ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں اربوں روپے. نہیں یار، اس سے تو اچھا ہے کہ سندھ کے ہر شہری کو 5-5 10-10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ محکمہ لائیو اسٹاک کی پرفارمنس تو بڑی زبردست ہے. وہ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا، مرغیاں دیتے ہیں، جانور لے کے خرید کے غریبوں کو دیتے ہیں. صرف سرکاری ریکارڈ، بڑے وہ انڈے شنڈے پتہ نہیں، وہ صرف سرکاری ریکارڈ. شیخ چلی والے جو پروجیکٹس ہیں صرف سرکاری ریکارڈ میں خرچہ ہوتا ہے. دیکھیں جو ان کا ڈائریکٹر جنرل ہے نا، کلوڑو صاحب، ابھی نام میرے ذہن میں آ جائے گا. کلوڑو صاحب سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہی نہیں ہے، ایک NGO کا ملازم ہے، ان کو DG کر کے بٹھایا ہوا ہے، اور کلوڑو صاحب پورے ڈپارٹمنٹ کو رن کرتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. جب آپ نہیں ہے سرکاری ملازم، جب آپ سرکاری ملازم نہیں ہے. نہیں، کلوڑو صاحب سرکاری ملازم نہیں ہے. وہ ایک ایگریکلچر یونیورسٹی کا ملازم ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی کے بھی کسی پروجیکٹ کا ملازم ہے. اچھا. گورنمنٹ کے وہ تو آنکھ کا تارا ہے محکمے کی، آنکھ کا تارا. آنکھ کا تارا یہ ہے کہ وہ پیسے بہت اچھے پہنچاتا ہے، پیسے اچھے بناتا ہے، اور کاغذات کے پروجیکٹس بڑے زبردست بناتا ہے، الفاظ کی ہیرا پھیری بڑی زبردست کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں 16 ورلڈ بینک اور ایشین بینک فنڈیڈ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں. اچھا. جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 2-3 پروجیکٹس ہیں، ورکس اینڈ سروسز کے 2-3 پروجیکٹس ہیں، اسی طرح اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے 2-3 پروجیکٹس ہیں. اور وہ جو پروجیکٹس ہیں مکمل ذمہ داری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹس میں 30 سے 50% کرپشن ہوتی ہے. ورلڈ بینک کے پروجیکٹس میں؟ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ وہ تو خود مانیٹر کرتے ہیں، ان کا تو ایک اپنا الگ اسسمنٹ ہوتی ہے. پتہ نہیں کس طرح مانیٹر کرتے ہیں، میں ان پہ کام کر رہا ہوں. جس دن میری اسٹوری کمپائل ہوگی وہ پاکستان کے کسی بڑے ادارے میں انگریزی میں آئے گی، اردو میں بھی آئے گی. میں اس پر پروگرام بھی کروں گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کروں گا، اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ پروگرام کروں گا. اچھا. تو سب سے پہلے مجھے یہ بات بتائیں، آپ کو پتہ ہے کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک فنڈیڈ، اس کا آفس کہاں ہے؟
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, आप कराची के मुतहरिक सहाफ़ी हैं, मुझे बताएं कहाँ पर है ऑफिस? पता है आपको? नहीं, किसी बंगले में होगा DHA क्यों डिफेंस के बंगलों में वो ऑफिस बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बनाते हैं, वहाँ पर बाहर बोर्ड लगा हुआ नहीं होता, क्यों? छुपता कौन आम घर की तरह होता है, बिल्कुल। छुपता कौन है, क्यों छुपता है? वहाँ पर आप किसी प्रोजेक्ट के ऑफिस में एंट्री तो करके दिखाएं ना। अवाम के पैसों से चल रहा है, वो मेरे और आपके बच्चों ने, आपकी आइंदा नस्ल ने 5% पे लोन लिया है, वो वापस करना है ना। सिंध की जितनी भी पॉलिटिकल एलीट है, मुराद शाह एंड अदर्स, आसिफ जरदारी, जो भी हैं, इन सब को तो जिस दिन इक़्तिदार ख़त्म होगा वो ब्रीफ केस लेकर दुबई, कनाडा, अमेरिका चले जाएंगे ना, भुगतेंगे। मैं, आप और आपकी आइंदा नस्ल, मेरी आइंदा नस्ल, हम सब की आइंदा नस्लें भुगतेंगी जब वो लोन चुकाने का टाइम होगा। ये तो अपनी करप्शन और अपनी कमीशन, अपनी रिश्वत, अपना कट लेकर चले जाएंगे बाहर, भुगतेंगे हम और आप, जो इस मुल्क में, इस सिंध में, इस पाकिस्तान में रहने पे मजबूर हैं। तो सबसे बड़ा उनकी जो ट्रांसपेरेंसी पे सवाल ये उठता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऑफिसेस बंगलों में क्यों हैं? अगर मजबूरी के आलम में बंगलों में, अच्छा वहाँ पर रिटायर्ड क्यों मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उनको रीहायर किया जाता है? वो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो बड़े काबिल होते हैं, इसलिए उनको दोबारा लाया जाता है। रुश्वत सतानी के काबिल होते हैं, अच्छा, करप्शन के काबिल होते हैं, नाहली के। इरीगेशन डिपार्टमेंट का, जिसको वर्ल्ड बैंक का हेड बनाया गया है, 3 दफ़ा 2010 से लेकर आज तक 3 दफ़ा तो उसका अपना गाँव डूब गया, 2 दफ़ा उसने CM का गांव डुबो दिया, अब वो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट का हेड है। ये उनकी कारकर्दगी यार फकीर सिंह, ये बड़ी बात है। फेडरल बल्दियात तो यार अच्छा है यार, बल्दियात तो अब नए टाउन ऑफिसर जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्ती करके दिए हैं, और इस तरह के और भी बहुत सारे लोग UC चेयरमैन, मैं किस किस का जिक्र करूं, इतने काबिल लोग हैं। सुना है कुछ लोगों को सिग्नेचर भी जो है वो करनी नहीं आती। टाउन ऑफिसर्स जो है ना, कमीशन कैसे पास कर लेते? 428 हुए थे और उसमें से 7 या 8 मेरिट पे थे। किस पे? 428 में से 7 या 8 मेरिट पे थे। 428 में से 7 या 8 मेरिट पे? जी। बाकी सीट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी, कहीं कहीं 70-80 लाख रुपए में यार हमारे साथ। इतना बड़ा इल्ज़ाम भाई, मुझे भी नोटिस दिलवाओगे क्या? हमारे सहाफ़ियों को कोटा मिला था। पक्की बात? जी 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 जी, जी। कौन कोटे बांटता है, किस तरह से, कोई नेटवर्क है, क्या है ये इमदाद सिंह? देखें, जब मैं चोरी करूँगा, जब मैं 2 नंबरी करूँगा, तो मुझे सबका ख्याल रखना है। मुझे कैमरामैन का भी ख्याल रखना है, मुझे चपरासी का भी ख्याल रखना है, मुझे जजेस का भी ख्याल रखना है, मुझे जुडिशरी में काम करने वाले लोगों का भी ख्याल रखना है, मुझे सोशल एक्टिविस्ट का भी ख्याल रखना है। अब हम आते हैं सिंध के मसाइल पे। आपकी नज़र में सिंध के अहम मसाइल क्या हैं? सिंध का सबसे अहम मसला वो है फाइनेंशियल करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, अमेरिका में भी करप्शन है। महकमा ख़जाना तो यार महफूज हाथों में है, फिर बात वही तुम्हारे गांव तक जा रही है, मैं क्या करूं? नहीं, मेरे गांव तक जाए या मेरे सगे भाई तक जाए ना। मुराद अली शाह साहब मेरे लिए रेस्पेक्टेबल हैं, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, फ़ोन मैसेज पे वो खैर ख़बर भी मेरी लेते हैं, मेरा राब्ता है उनसे, मिलना जुलना भी होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे तो बिल्कुल मेरिट पे करेंगे। तो महकमा ख़जाना सिंध का नंबर 1 करप्ट इदारा है, ये मुकम्मल ज़िम्मेदारी से कहता हूँ। वहाँ पर मुख्तसर बात यह है कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट को, इवन जिन्हा अस्पताल वालों को अगर अपने पैसे चाहिए तो उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, करप्शन के पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे कैसे होगा यार? आप महकमा ख़जाना के अंडर किसी भी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से आप अपने भाई, भतीजे, अब्बा, किसी रिश्तेदार का कोई काम बगैर करप्शन के करा के दिखाएं, मैं आपको सलूट करूंगा। नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। इसके किस्से भी तो ऑडिट रिपोर्ट्स में आते रहते हैं, करप्शन के बहुत सारे मामलात नज़र, तो वो कहते हैं कि हम फिर सेटलमेंट करवा देते हैं, ठीक करवा देते हैं। नहीं, वो जो ऑडिट पैराज है ना, वो एक बड़ी जगलरी है। वो ऑडिट पैराज जो लगते हैं डिपार्टमेंट की मर्ज़ी से लगते हैं। अच्छा, मीडिया से तालियां बजवाई जाती हैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं कि भाई 2 अरब रुपए के ऑडिट पैराज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। हम भी जब शुरू में अपने हिसाब से जिहाद कर रहे थे, हम भी बड़ी बड़ी खबरें लगाते थे उम्मत में, दी न्यूज़ में। खुद लगवाते हैं? ये खुद लगवाते हैं। वजह? खुद एक चीज़ पे एतराज़ करवाते हैं, वो एतराज़ ऐसा होता है कि जो सेटल भी हो जाता है बाद में। अच्छा, बाद में वो सारी चीज़ें सेटल होती हैं और उनके जो करप्शन का रेट है वो 1 से 2% है ऑडिट वालों के। अब तो ऑडिट वाले खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं
یہ بڑی جو کلیش آف تو انٹرسٹ. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اتنی نثار کھڑوں نے پتہ نہیں 16-21 ارب کہہ رہے کہ میں نے ریکور کروائے, اتنا بڑا کام سیکرٹری کیا. بھی اڑ گیا نا, محمد خان رند اڑ گیا. محمد خان رند کو ڈی سیٹ کر دیا گیا نا. نثار کھڑو صاحب احتجاج کرتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ محمد خان رند بھی کوئی دکان چلا رہا تھا, کوئی اس طرح کے الزامات ان کے اگر محمد خان رند نے کوئی دکان چلائی ہے تو اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے پاس. یار پھر آپ خود کہتے ہو اینٹی کرپشن ہے, تو وہ کیسے کارروائی کرے گی؟ ڈپارٹمنٹل انکوائری کرائے نا محمد خان رند پہ, اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. آپ سیکرٹری کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ وہ اس وقت بھی سندھ اسمبلی کا سینئر ترین آفیسر ہے. اس کی جگہ پر جو برڈو صاحب ہیں وہ اس طرح گدی پہ بیٹھا ہوا ہے جس طرح بادشاہ, اس کے والد اتر کے اس کو بٹھا گئے, 6 بھائی اور لائن میں ہے. یہ کوئی شہنشاہ کی گدی تھی کیا کہ بڑے برڈو صاحب اٹھ کے چھوٹے برڈو صاحب خاندانی دیکھو یہاں پہ فقیر سائیں, خاندانی اگر ہم اس کی بات کریں گے تو آپ سندھی ادبی بورڈ پہ چلے جاؤ, ماشاءاللہ مخدوم صاحبان ہمارے لیے قابل احترام ہے. جو مخدوم صاحب ابھی چیئرمین ہے, اس کی کون سی کوئی مجھے کنٹریبیوشن تو بتائیں, میرا علم کم ہے یار. اتنا بڑا ادبی بورڈ, اتنی بڑی ادبی خدمات آپ کو نظر نہیں آ رہی. سب سے گھٹیا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو سندھی ادبی بورڈ کے لوگوں سے جو ہمارا قومی نشان ہے مونج دڑوں کے بل کا, ہاں وہ وہاں پہ چھپا ہوتا تھا بچپن میں, اس نے ہٹا دیا. جب ریلوے اسٹیشن سے دیکھتے تھے اتر کے, ہٹا دیا. ہاں وہ مذہب انتہا پسند ہے, اس نے ہٹا دیا. اب سندھی ادبی بورڈ کو اس نے مخدوم پتہ نہیں طالب المولا کی وہ درگاہ بنا دیا ہے کہ صرف ہر چیز کو وہ ہرا رنگ کرتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ایسے نان سینس. تو یہ نظر نہیں آتی ان کو حکمرانوں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سندھ کا پورا منظر نامہ تبدیل کیا جا رہا ہے. سندھ کی سول سوسائٹی چیختی رہی, چلاتی رہی, میں آپ چیختے رہے, چلاتے رہے, مظاہرے ہوئے, لیکن بدقسمتی سے سندھی ادبی بورڈ مخدوموں کو رشوت کے طور پہ دیا گیا ہے. ایک اور بھی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس جہاں پر بھی ان کے دوسرے ریونیو ان کے پاس رہا ہے کافی عرصہ. ہاں ریونیو تو برائے ابھی فوڈ ہے, اب فوڈ ہے نا, تو فوڈ میں کرپشن کا اسکیل ان کے آنے سے بڑھ گیا ہے. نہیں ان کے کہہ رہے ہیں کہ کم ہو گیا یار, اب تو کرپشن ہے ہی نہیں. میں اپنی ذمہ داری سے کہتا ہوں بڑھ گیا ہے. اچھا بات یہ ہے, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. یہ کہانی گھر گھر کی ہے, یہ کہانی پوری سندھ گورنمنٹ کی ہے, یہ کہانی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے, جہاں پر بدقسمتی کے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے کہتی ہے کہ اس یونین کاؤنسل میں 50% پیسہ اس ہمارے ایم پی اے کو جائے گا, ایم ایل اے کو جائے گا, یہ اس کا جائے گا, صاحب کو جائے گا, یہ برادری کے سردار کو جائے گا, اوتاق چلانی ہے, اوتاق چلانا ہے اس کو. تو میرا ایک 7 کا ایک آفیسر تھا, 7 کی میونسپل کا, اس کو بھی اربوں روپے ملے ہیں 2008 سے, اربوں روپے ملے ہیں. اور میرے پاس اعداد و شمار اور ڈاکیومنٹس بھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ یار اتنے نیب کے کیسے ہو گئے, تم نے تو قہر کر دیا ہے. اس نے کہا کہ ادا یہ جو جتنے بھی میرے 7 کے ایریا میں پولیٹیکل ہاؤسز ہیں نا, ان میں یہ جو 50 اس وقت 50 روپے تھا, 50 روپے کا ٹیشو پیپر کا ڈبہ ہے, وہ بھی میں بھیجتا ہوں. آپ 2008 سے جتنا بھی سندھ کا پولیٹیکل کلاس ہے, آپ ان کے املاک, ان کے اٹھنا بیٹھنا, ان کی گاڑیاں, ان کی املاک, ان کی ملکیتیں اور بیرون ملک ملکیتیں آپ دیکھیں, اور آج ان کو دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. 2008 سے لے کر 2026 تک صرف 300 سے لے کر 400 فٹ پاتھیے لوور لیول کے لوگ ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے. سندھ کی 70% آبادی ایک وقت کے کھانے کے لیے محتاج ہو گئی ہے. غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی. ان ظالموں نے ہمارا, آپ کے بچوں کے منہ کا نوالا چھینا ہے, ان کی دوائی چھینی ہے, گٹروں کے پیسے یہ کھا گئے, صاف پانی کے پیسے یہ کھا گئے, دوائیوں کے پیسے, امن امان کے پیسے, ہر طرح کی انہوں نے گندگی کی ہے, ہر طرح کی غلیظ حرکتیں کی ہیں, اور ان کا مطمئن نظر صرف ایک ہی ایک ہے, وہ ہے پیسہ, پیسہ, کرپشن, نااہلی اور اقربا پروری. دیکھیں اچھا, میں نے ایک ایس ایچ او سے پوچھا کہ آپ کرپٹ ہیں یا ایماندار ہیں. اس نے کہا اگر ایس ایس پی ایماندار ہے تو ہمارا جیسا ایماندار آپ کو دنیا کے تختے پہ نظر نہیں آئے گا. اگر ایس ایس پی کرپٹ ہے, لائن چلانے والا ہے. یہ پی ایس پی افسران بیچارے یار ایس ایس پی کے طور پہ کام کرتے ہیں, یہ بھی کرپٹ ہیں. پی ایس پی افسران, ایک پی ایس پی افسر سے میں نے پوچھا, اس نے کہا کہ مجھے وہ نک نیم فقیر کہتے ہیں کہ فقیر سائیں دن کے 20 لاکھ روپے ملتے ہیں.
दिन के 20 लाख 10 लाख रुपए मिलते हैं। ये तो गुटखा यार ये तो कौन की फैक्ट्री है भाई, कहाँ से आमदनी हो रही है? गुटखा मावा, इंडियन गुटखा मावा के 20 लाख रुपए डेली, 10-20 लाख रुपए डेली मिलते हैं। और जब वो पैसे बंद होते हैं तो हमारा सर घूमता है। इसलिए वो हर किस्म की घटिया हरकत, गलत कारी अपने पावर और पोस्टिंग के लिए करते हैं ना। आप बताएं कौन सा ज़िला है जहाँ पर गुटखा मावा नहीं चलता? आप थर के जितने अजला हैं उनमें रेशो तो देखें ना कि कैंसर के मरीज़ कितने हो गए। बदीन, सिजावल, ठट्टा, लाड़ पट्टी जितनी भी है उसमें कैंसर के मरीज़ जो ज़्यादा तादाद में हैं, जो गुटखा मावा चल रहा है, चला रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? यार एसएसपी को पैसा नहीं मिलता। आप हाँ, एसएसपी एक इमाम बख्श जरदारी साहब वो तो कहते हैं यार हम पीएसपी अफसरान हो ही नहीं सकता भाई, हम किसी से कोई रिश्वत नहीं। आप इसी सिंध में रहते हैं, आपको नहीं पता कि गुटखा मावा का कारोबार आजकल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कारोबार है। अच्छा, लाइन इमाम बख्श जरदारी एक पुलिस का सिपाही है, वो लाइन चलाता है पूरे सिंध में ईरानी आयल की, ईरानी आयल और गुटखा मावा, इंडियन शालिया की। बहुत बड़ा इल्ज़ाम यार, इस तरह नहीं करो शरीफों पे भाई। पता तो आपको भी है कि है क्या मामला है, माजरा क्या है, पूरे सिंध में क्या पोजीशन। अच्छा, आपने थर का जिक्र बार बार कर रहे हैं आप, तो ये थर की तरक्की आपको नज़र नहीं आती? आप इतनी बड़ी तनकीद सिंध हुकूमत पे कर रहे हैं। थर कोल मनसूबा, वहाँ के गाँव वाले जो जिनके वो एरिया में ये हुआ पूरा, उनको फिर वहाँ से वो एक मॉडल विलेज बना के दिया गया है, मॉडल हेल्थ फैसिलिटीज़, पता नहीं क्या क्या क्रेडिट है ना। जैसे SIUT का क्रेडिट डॉक्टर अदीब रिजवी को जाता है। तो थर का जो मॉडल विलेज और थर के बासियों को नौकरियां, ख़वातीन को बाइज़्ज़त नौकरियां, इवन डंपर ड्राइवर, ये ख़वातीन ड्राइवर 90% से जो ज़्यादा क्रेडिट है वो शम्स शेख साहब को जाता है, इंजीनियर है। अच्छा, तो वो भी तो सिंध हुकूमत ने रखा ना? हाँ बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने रखा, लेकिन ज़ाती तौर पर वो बड़ा दर्द दिल रखने वाले बंदे थे, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ये थरकोल ब्लॉक 2 की मैं बात कर रहा हूँ। आप ब्लॉक 1 में जाएं, वहाँ पर चाइनीज़ कंपनी है, उसने इलाके की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, ये जो आपको अस्पताल, स्कूल, वो थर ब्लॉक 2 के हैं ये, जिसमें सिंध गवर्नमेंट के गालिबन 51-52% है। बाकी एंग्रो 2-3 और कंपनियां, मेन एंग्रो है, और उसको जो चला रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एंग्रो के पास है। तो उनकी 4 अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, उनके आपको RO प्लांट्स में नज़र आएंगी। बिलावल साहब ने इफ्तिताह भी किया था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा RO प्लांट इस्लाम कोर्ट में, वो बंद है। वो अपने क़याम के 6 महीने के बाद बंद हो गया था। सरकारी जितने भी RO प्लांट सर में सब बंद है। 7 में मिट्टी वाला मॉडल एशिया का सबसे बड़ा बनाया था, बंद है, वो भी बंद हो गया। आप जाएं फील्ड विजिट करें, 7 में 50 के करीब है, सब बंद है। तो वहाँ थर में थरकोल ब्लॉक 2, एंग्रो, शम्स शेख, नसीर मेमन, इनको क्रेडिट जाता है, मोहसिन बबर, इनको क्रेडिट जाता है। अब थरकोल ब्लॉक 1 भी काम कर रहा है सेम स्केल पे काम कर रहा है, उसकी कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। रहा रोड रास्ते, अच्छा रोड नेटवर्क, अगर थरकोल CPEC में शामिल नहीं होता तो ये रोड नेटवर्क भी शायद नहीं होता। ये भी करप्शन, और देखें जिस भी प्रोजेक्ट में मिनिस्टर 8%, सेक्रेटरी 5% और चीफ इंजीनियर 3%, इस तरह की परसेंटेज नीचे चपड़ासी तक है। तो उसमें आसानी के साथ 30 से 50% तो वो निकल जाता है। 10 से 15% तो ठेकेदार के कमाने का भी हक है ना। माना जिस प्रोजेक्ट के 60-70% निकल जाए, वो प्रोजेक्ट क्या तामीर होगा? जो स्कूलें बनते ही गिर जाते हैं, अस्पतालें बनते गिर जाती हैं। अभी आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट राजपूत साहब ने ख़त लिखा है चीफ सेक्रेटरी को कि भाई आपने सारे पैसे दे दिए, अदालतों की इमारतें नहीं बनी, जजेस के बंगले नहीं बने, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना। ये नोटिस लिया है बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ने, ये मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई इंकशाफ कर रहा हूँ, ये बाकायदा तौर पे चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा गया। तो ये कहानी है सिंध की कॉम्प्रेस जमातें कहाँ हैं? वो जो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देती थी, मुजाहरे करती थी, कई मसाइल पे इनको बैकफुट पे जाने पे जो है वो मजबूर करती थी, वो कहाँ है फ़कीर से? वो आप तो सबसे मिलते जुलते भी रहते हैं। सिंध का नेशनलिस्ट पार्टियाँ अपने बसात के मुताबिक एग्जिस्ट भी करती हैं, अच्छा, काम भी कर रही हैं। और वो जो पाँव नंगे जो आपको पॉलिटिकल वर्कर कभी प्रेस क्लब के सामने मार खाता हुआ, पुलिस की मार खाता हुआ नज़र आता है, तो कभी शारा फैसल FTC के पास नस्ल परस्तों की मार खाता हुआ नज़र आता है। वो
پورے سندھ کے ایک ایک اینچ پہ موجود ہے اور برسر پیکار ہے سندھ دشمنوں کے خلاف، سندھ دشمن اقدامات کے خلاف، اور پیپلز پارٹی اس سے زیادہ غلط کاریہ کرتی، اس سے کون سی زیادہ جماعت؟ ہمیں تو آپ جو منظر کشی کر رہے ہو، مجھے تو کوئی گراؤنڈ پہ اتنا بڑا نظر نہیں آتا. کوئی فیتھ سیونگ کے لیے کچھ آ جاتے ہیں کبھی کبھار، کوئی مظاہرہ کر لیا، کوئی پریس کانفرنس کر لی، پھر جا کے گھر میں سکون کی نیند سو جاتے ہیں. دیکھیں آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اسلحہ اٹھا کے کوئی جدوجہد کریں؟ نہیں، اسلحہ نہیں اٹھائیں، لیکن وہ پولیٹیکل جدوجہد تو کریں. پیسفل پولیٹیکل جدوجہد. آپ کو یہ جو کینال جو بن رہے تھے مجوزہ طور پہ، وہ کن کا پروجیکٹ تھا آپ کو بھی یاد ہے؟ اس کو سندھ کے پولیٹیکل ورکر نے، سندھ کے نیشنلسٹ ورکر نے اس کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کیا. وکلا تو بعد میں شامل ہوئے. وکلا بھی سندھ کی اسی پولیٹیکل جو قوم پرست پولیٹیکل جو موو ہے، جو ویو ہے، اس کا حصہ ہے. جتنے بھی پولیٹیکل آپ کو وکیل جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں آپ بار کی سیاست میں، وہ سندھ کی قوم پرست جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں نا. امر حسیب پنور ہے، رشید راجڑ ہے، میر منگریو ہے، لغاری صاحب ہیں، کے بی لغاری صاحب ہیں، یا جتنے بھی پولیٹیکل خیرپور سے جو شاہ صاحب جیت کے آئے، تو یہ سارے پولیٹیکل کلاس ہے. سندھ کا جو صحافی ہے، آپ کو یاد ہوگا اچھے طریقے سے کہ جب بد کرداری کی تھی پیپلز پارٹی نے، 2 سندھ کے لوکل گورنمنٹ کے نظام دیے تھے، تو پہلے 3 مہینے تو وہ سندھی صحافی، شہر کے لیے الگ، گاؤں کے لیے، دیہات کے لیے الگ، سندھی صحافی کے ڈر کے وجہ سے کوئی پیپلز پارٹی کا رہنما پریس کانفرنس بھی نہیں کر پا رہا تھا. تو یہ سب کیا ہے؟ آپ سندھ کے معاملات پہ آواز حق بلند کرتے ہیں حکمرانوں کے سامنے. یہ بھی سندھ کا پولیٹیکل اور قوم پرست وزڈم ہے، ہماری جینز میں شامل ہے. تو میں اپنے آپ کو صحافی سے پہلے نیشنلسٹ پولیٹیکل ورکر ہی سمجھتا ہوں، اور جو نیشنلسٹ پولیٹیکل ورکر ہے حمید صاحب، وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر ہے. ہم تو پریویلیج کلاس کے لوگ ہیں. وہ اپنے گھر سے پیسے خرچ کرتا ہے، بس کی چھت پہ آتا ہے، ٹرین کی چھت پہ آتا ہے، کبھی وہ پولیس کی مار کھاتا ہے، کبھی رینجرز کی مار کھاتا ہے، کبھی نسل پرستوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. تو پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل موو سندھ میں موجود ہے جو ایک زبردست قسم کے پریشر گروپس کا کام کر رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب ہم آئیں گے ملکی سطح پہ. آپ اسلام آباد کو بھی بڑے قریب سے رپورٹ کرتے رہے ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ سندھ ترقی نہیں کر رہا، پنجاب کو آپ نے 200 سال آگے کر دیا ہم سے، لیکن اوورآل صورتحال اگر دیکھیں تو کیوں ہر خطے سے؟ وہ ایک دوست کا میں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یار اگر ویزے کھل جائے نا ترقی یافتہ ملکوں میں تو 1947 سے بھی بڑی ہجرت ہوگی. تو یہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ لوگ کیوں مایوس ہیں؟ لوگ کس طرح سے؟ سمپل بات ہے حمید صاحب، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے. اگر آپ صحافی ہیں، صحافت کے بجائے مجھے اگر کوئی سرجن بنا کے کہیں بھیجیں، تو آپ نہیں آپریشن کرو. سو اسی طرح سیاستدانوں کو موقع ملنا چاہیے. ملک کو، کسی بھی ملک کو چلاتی سیاست ہے، ادارے ہونے چاہیے، اداروں کا رول ہونا چاہیے، لیکن ان کا رول جو ہے وہ صرف سپورٹیو اور نظر رکھنے والا رول ہونا چاہیے. ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کو خدارہ نہ بٹھایا جائے. اب تو جو سسٹم ہے، نہ مارشاء اللہ ہے، نہ جمہوریت ہے، پتہ نہیں کون سا سسٹم ہے. یہ دنیا کی پولیٹیکل ہسٹری کا ایک عجوبہ ہے. جب آپ اس طرح، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے حکومتی سب سے بڑا عہدیدار ہے، وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہے محسن نقوی صاحب، وہ کون سی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے؟ یا کراچی کو آپ کور کرتے ہیں ایکسٹینسولی. ایم کیو نے 17 سیٹیں لی تھیں، ایم کیو نے 1 سیٹ بھی نہیں لی تھی، اور ان کے 2 وفاقی وزیر ہیں ماشاءاللہ. اس طرح سے جب آپ ایک جعلی پولیٹیکل کلاس کریٹ کریں گے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان نے نااہلی اور جہالت کے انتہا کراس کر لی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چور دروازے سے ایسے لوگوں کو لے آئیں جن کے عوام میں کوئی روٹ ہی نہیں ہے، روٹس ہی نہیں ہے، جو آپ کو جواب دہی نہیں ہے. آپ قیدی نمبر 804 کی حمایت کر رہے ہو؟ سوری، قیدی نمبر 804. میں نے کہا جہالت، انتہا پسندی، بد اخلاقی، نااہلی کے قیدی نمبر 804 عمران خان اور اس کی پارٹی نے توڑ دیے نا سارے ریکارڈ. ہاں، لیکن
اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ سندھ زرداری کو ٹھیکے پہ دی جائے. محسن نقوی صاحب جن کا کسی پولیٹیکل جماعت سے تعلق نہیں ہے اس کو آپ وزیر داخلہ کر کے بٹھائیں اور اس طرح کے چور دروازے سے ایک جعلی قیادتیں سامنے لائیں, عوام کے سامنے رکھیں. مجھے ایک بات بتائیں, جب سندھ میں آپ نے پبلک سروس کمیشن کے دروازے بند کر دیے, گریڈ 1 سے 4 کی نوکریاں پیسوں پہ بکتی ہیں, آپ کے سندھ میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, آپ کا جو بچہ ہے, میرا بچہ ہے, ہماری جو اولاد ہے, ہماری جو آئندہ نسل ہے, اس کے پاس سوائے کرمنل انتہا پسند ہونے کے پاس آپ نے کون سی چوائس چھوڑی ہے؟ یہی حال پورے پاکستان کا ہے. جب آپ میرٹ میں چیزوں کو ڈیل نہیں کریں گے, جب آپ بلوچستان کے نوجوان کو آپ میرٹ پہ نوکری نہیں دیں گے, اس کو پولیٹیکل پروسیس میں نہیں لے کر آئیں گے, تو سوائے انتہا پسند بننے کے, کرمنل بننے کے, دہشت گرد بننے کے یا ملک سے بھاگنے کے ہمارے پاس اور کون سا راستہ بچتا ہے؟ آپ کی ترجیحات ہی غلط ہیں. پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا تھے, جو ملک کو چلاتے تھے, وہ عمران خان کو لے کر آئے. جعلی طریقے سے عمران خان کو لے کر آیا گیا, جعلی طریقے سے لوگوں کو ان کی پارٹی میں شامل کر کے لایا گیا. پھر اچانک ان کو پتہ چلا کہ یہ تو آج بھی اگر یہ سب جعلی تھا تو یہ آج بھی جو فالوئنگ ہے وہ فالوئنگ اتنی بڑی فالوئنگ عمران خان کی, میرے خیال میں ان کی غلطیاں, ان کی کوتاہیاں اس کو آج بھی بڑا لیڈر بنا رہی ہیں. غلطیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پہ, لیکن بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ روبوٹ نہیں ہے. مجھے 2011 کی وہ شام بھی یاد ہے, آپ کے دفتر کے ہی پیچھے کاوش کراؤن پلازا میں ہمارے پاکستان ٹوڈے کا اخبار تھا. اچانک میں آپ کے پاس آیا بھی تھا اس وقت. جی آپ آئے, مجھے یاد ہے. اچانک ہمیں فون آتا ہے, ساری خبریں ختم, فرنٹ پیج پہ صرف ایک ہی اسٹوری جائے گی, عمران خان نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا ہے. 2011 سے جس فوجی نرسری میں اس کو بڑھایا گیا, عوام کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ ہی نجات دہندہ ہے. تو انسان روبوٹ تھوڑی ہے کہ جنرل فیض کے جانے کے بعد اباؤٹ رن ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ کل تو آپ نے یہ کہا تھا, آج یہ نجات دہندہ نہیں ہے, آج یہ سب سے بڑا گناہ گار ہے. عوام تو یہ نہیں سمجھتی. باقی رہی فالوئنگ کی بات, فالوئنگ تو سیاسی ہسٹری میں ہٹلر کی بھی تھی. فالوئنگ کی تو سب سے زیادہ سندھ میں اصغر کھوسو کی ہے. سنجید آباد کو کوئی لوگ سنتا ہی نہیں. تو عمران خان ایک ہیرو تھا, اس کی کوئی اہلیت ہی نہیں تھی. وہ تو ایک غبارہ تھا جس میں اتنی ہوا بھری گئی جو اس کی حیثیت سے زیادہ تھی. اس کے الٹیمیٹ رزلٹ یہی آنا تھا جو آیا, نہ اس کی کوئی ٹیم تھی. جو پاکستان اسٹیل مل کا ناکام ترین جو ڈائریکٹر فائنانس تھا, اس کو آپ نے ملک کا ڈائریکٹر فائنانس بنا دیا, اسد عمر کو. ان کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں تھی, کوئی تجربہ بھی نہیں تھا, بری طرح فیل ہوئے. 1.5 سال ان کو مزید حکومت کرنے دیتے تو عوام ان کو جوتے مار کے اقتدار سے باہر نکلتی, ان کی کارکردگی, ان کی پاپولرشپ زیرو ہو جاتی. باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کی نااہلیاں اتنی ہیں, اس اسکیل کی ہے کہ لوگوں کو عمران خان نجات دہندہ نظر آتا ہے. اچھا, سندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو آپ نے, بلکہ آپ آئی وٹنس ہیں, ایم کیو ایم کیسے بنی, کراچی کی کیا صورتحال ہوتی تھی ماضی میں, آج کراچی کیا ہے, نسبتاً اس سے بہت بہتر ہے. جب 40-50 کی فگر ہوتی تھی, گرتے تھے 200, تو ایم کیو ایم آپ کی نظر میں کیسی جماعت ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یار ہم تو سیاسی لوگ ہیں, خوامخواہ ہمیں الزام تراشیاں کر کے خراب بتایا جاتا ہے. نہیں, وہ تو سمپل بات ہے. وہ 1983 اور 1986 میں جو سندھ کے لوگوں نے جو ایم آر ڈی میں کردار ادا کیا, ڈکٹیٹر, فاشسٹ اور رہزن اور پاکستان کی تاریخ کے گندے ترین کردار جنرل ضیاء کے خلاف جو لازوال جدوجہد کی, جو کسی جگہ پہ مورو میں, نواب شاہ میں, دادو میں, خیرپور ناتن شاہ, میہڑ میں, باڈے میں پرتشدد بھی رخ اختیار کر گئی. تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل ضیاء نے غالباً فضل حق اور غوث علی شاہ, یہ قومی مجرم ہے غوث علی شاہ, سوراب کوٹ جو نہیں سوراب کوٹ آپریشن ایک الگ بات ہے. ایم کیو ایم ان کے تھرو بنی نا, جنرل ضیاء کا پروجیکٹ تھا, غوث علی شاہ کے تھرو وہ امپلیمنٹ ہوئی. اور غوث علی شاہ کو بھی ایسے پمپ وہ تو کہتے ہیں محرومیوں نے ہمیں بنایا, ہمیں تو ایک کمیونٹی جو ہے اردو بولنے والے مائیگریٹ ہو کے جو لوگ آئے ان کو محرومیاں تو رکھا گیا اور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر میرا تعلق کراچی کے اردو بولنے والی کمیونٹی سے ہوتا
اور جس طرح اردو بولنے والی کمیونٹی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، آپ اردو بولنے والی کمیونٹی کو KMC DMC جس کے ساتھ ان کے 80% کام پڑتے ہیں، ان کو آپ ٹریٹ کریں گے، ان کو آپ ڈیل کریں گے جام خان شاوروں کے تھرو، آپ ان کو ڈیل کریں گے ناصر شاہ کے تھرو، تو ان کے دل سے کیا نکلے گا؟ وہ اپنے آپ کو بالکل ایسے ہی لاوارث ہی سمجھیں گے۔ یہ محکمے ان کے حوالے بھی تو رہے، ان کے لوگوں کے حوالے، لیکن انہوں نے بھی تو کوئی ان کا کوئی مسیحا تو نہیں بنے وہ لوگ بھی، وہ ایک الگ بات ہے نا۔ جیسے محمد حسین ان کا ماضی میں رہا ہے وزیر بلدیات، میں فاروق ستار میئر رہا ہے، ایم کی حمایت کرتا ہی نہیں ہوں نا، میں کہتا ہوں ایک جینین فیلنگس موجود ہیں، کافی حد تک غلط ہے اور کافی حد تک جینیوئن ہے۔ کراچی کا شہری ایک عذاب کا شکار ہے حمید صاحب۔ آپ تو گاؤں چلے جاتے ہیں، آپ کے یار دوست بھی ہیں، یہاں تو لالو کھیت والا اس نے کبھی ڈیفنس کلفٹن نہیں دیکھا ہوتا۔ MQM کے بننے کے پیچھے کئی وجوہات تھے۔ ایک ان پڑھ جاہل KPK سے جو بس کا کنڈکٹر تھا، وہ پورے بس میں بیٹھے ہوئے عزت دار اردو بولنے والے بزرگوں کو ماؤں بہنوں کے سامنے بے عزت کر کے چلا جاتا تھا۔ MQM بننے کی دوسری سب سے بڑی وجہ، یہاں پر ہزارہ بیلٹ سے تعلق رکھنے والے چودھری اسلم اور عوام دشمن انسانیت کے قاتل راو انوار جیسے پنجابی اور ہزارہ پولیس والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ان کا جو رویہ ہوتا تھا ایک پڑھی لکھی کمیونٹی کے ساتھ۔ تو ری ایکشن میں پھر جنرل ضیاء اور اس کی ٹیم نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا۔ MQM صحیح پتے کھیلتی، صحیح انداز سیاست اپناتی، جیسے 91-92 میں انہوں نے متحدہ کی بات کی، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی، تو تم اور میں اور آپ اور ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ آج متحدہ کا حصہ ہوتے، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سب سے بڑے موقع پرست، نسل پرست، جاہل اور دہشت گرد ہیں۔ اچھا فقیر صاحب، ہم آئیں گے بات ایک عدالتی آبزرویشن بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی بدامنی کیس میں، خاص طور پہ جو آئی تھی کہ کراچی میں جو بدامنی ہے اس کی مین وجہ لینڈ گریبنگ اور اس طرح کی صورتحال ہے، تو اس کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کراچی کا کس طرح سے جس کا جی آیا کسی شریف آدمی کی پراپرٹی پہ بیٹھ جائے، جس کے دل میں آیا کوئی جعلی کاغذات بنا کے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر دے، یہ کس طرح کی صورتحال رہی ہے؟ اچھا، آج آپ کے پلیٹ فارم سے ایک غلط فہمی میں دور کرنا چاہوں گا اپنے سننے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے، وہ یہ ہے سسٹم موجود ہے، سب کو بالکل ختم ہو گیا نہیں، سسٹم اب بھی موجود ہے، صرف چہرے تبدیل ہو گئے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کون سے کس کے پاس ہے، علی حسن بروہی جو آج کل میر علی حسن زہری، وہ تو آج کل تو ان کا تعلق نہیں ہے، وہ تو آج کل بڑی کوئی نئی اسائنمنٹ ان کو ملی ہوئی ہے، اس طرح کے معاملات، وہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں۔ میں سچ بولوں گا اور میرے پاس اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ اچھا، 17 کرمنل کیسز میں تھا جو بعد میں ختم کرائے گئے، کمپرومائز ہو گئے، جس میں 2 الگ سے FIA کے کیسز بھی ہیں۔ ایک کیس پتہ ہے کیا ہے؟ ایک کیس یہ ہے کہ یہ جو ڈرگ مافیا ہے، ڈرگ مافیا کی قید میں 3 نائجیرین باشندے تھے، نائجیریا کے، نائجیرین تھے کوئی، وہ کیریئر تھے جو کیپسول پیٹ میں لے کے اور ہیروئن اور پتہ نہیں کون کون سی ڈرگس لے کر جاتے ہیں بیرون ملک۔ انہوں نے کوئی گڑبڑ کی، ڈرگ مافیا نے ان کو پکڑ کے اور بند کر دیا اپنے بنگلے میں۔ وہاں سے کسی طرح پولیس کو پتہ چل گیا، پولیس نے ڈرگ مافیا کے، انٹرنیشنل ڈرگ مافیا تھی، اس کے اڈے پہ چھاپہ مارا، 3 نائجیرین باشندے ڈیفنس تھانے میں لے کر آئے، FIR بھی ہو گئی کہ برآمدگی ہو گئی، یہ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ یہ الزام لگا رہا ہوں، یہ FIR کا متن کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد علی حسن بروئی صاحب اور اس کے جو 2-4 ساتھی تھے وہ پہنچتے ہیں SHO اور SIO کے پاس۔ کہاں پر، کس علاقے کا؟ تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں۔ اچھا، وہ پہنچتے ہیں تھانے کے SHO اور SIO غالباً کوئی ابڑو صاحب تھے، SHO کا نام میں بھول گیا ہوں، اور ڈاکیومنٹس ابھی بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ پہنچتے ہیں، 20 کروڑ روپے ڈرگ مافیا سے لیتے ہیں، 8 کروڑ روپے SHO اور SIO کو دیتے ہیں، اور 3 باشندے جو برآمد کیے گئے پولیس کی تحویل میں وہ ان کو دے دیے جاتے ہیں، علی حسن بروہی کے گروپ کو۔ اور آج تک ان کی لاشوں کا پتہ نہیں چلا کہ زندہ بھی ہیں، مردہ بھی ہیں، ڈرگ مافیا نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہاں دفنا دیا۔ یہ کیس تھا مین علی حسن بروہی، لا تعداد قبضوں کے کیس، لا تعداد۔ یہ کیس پھر کہاں ہے؟ کوئی FIR آپ کہہ رہے ہیں کہ کٹی ہے؟ میرے پاس FIR کی کاپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ختم ہو گئی وہ FIR۔
تو بات جھوٹی یہ ہوگی ہے نا، جھوٹی ہوگی، ورنہ وہ سچی ہوتی تو کیسے ختم ہوتی؟ ہاں وہ ایسے ختم ہوئی کہ یہ جو اسی ایف آئی آر کی بنیاد پہ ایک کوئی قانون ہے کہ جس میں اگر بیرون ملک یا کوئی بہت بڑی رقم انوالو ہوتی ہے تو وہ ایف آئی آر بعد میں چلی جاتی ہے ایف آئی اے کے پاس. ایف آئی اے میں ڈی آئی جی اچھا سا نام تھا، ہاں ڈاکٹر فاروق، شاید ان کی ابھی بھی کراچی میں پوسٹنگ ہے. ڈاکٹر فاروق اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، ایس ایس پی تھے، وہ آئیو تھے اس کیس کے، مطلب دیکھ رہے تھے. تو علی حسن بروئی صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں سمینہ ممتاز شیخ، سمینہ ممتاز زہری یا سمینہ ممتاز، مطلب سمینہ ان کی جو گھر بیگم صاحبہ ہے، ابھی بھی سینیٹر ہیں. انہوں نے سینیٹ کی جو کمیٹی ہے برائے داخلہ اس میں شور شرابہ کیا. میرے شوہر کو فلاں ڈپٹی ڈائریکٹر تنگ کر رہا ہے، ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے، یہ کیس اسلام آباد ٹرانسفر کیا جائے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ کیس اسلام آباد ٹرانسفر ہو گیا. آج تک کتنے ڈی جیز آئے، میں نے 100 مرتبہ ان سے پوچھا کہ کیس کہاں گیا، کیسے گیا، کہاں گیا، کچھ پتہ نہیں چلا. ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا ایک اور کیس تھا. یہاں پر ایک چودھری اعجاز آئے تھے پنجاب سے، یہاں پر امپورٹڈ ایک آفیسر تھے ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر، اب غالباً ڈائریکٹر ہوں گے. انہوں نے کیس ختم کر دیا. کیوں ختم کیا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو کراچی میں سسٹم ہے، لیکن اس کراچی کے لینڈ گریبنگ سسٹم علی حسن بروئی اینڈ ادرس کے سکے کا دوسرا رخ کراچی کے بلڈر ہیں، جو کبھی آرمی چیف کے سامنے دعائیں دیتے ہیں یار، ان کو بھی آپ انوالو کر رہے ہو. میڈیا کے سامنے بہت شریف لوگ ہیں بھائی. آباد ایک تنظیم بھی ان کی ہے. میں آباد تنظیم کے بڑے رہنما، آج کل انہیں ایئر کراچی کے نام سے، میں ان کو کہوں گا کہ ان کو آپ میرے سامنے بٹھائیں، میں ڈاکیومنٹس لے کر آتا ہوں. حنیف گوہر ان کا نام ہے، ان کے 2-3 پروجیکٹس ہیں، اس میں میں نے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کی. سب سے زیادہ وہ ایکٹیو تھے آرمی چیف کے سامنے. انہوں نے خط بھی لکھا تھا آرمی چیف کو، ڈی جی آئی کو، کہ یہ سسٹم یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے. ان کی اپنے جو پروجیکٹس ہیں وہ سارے سرکاری زمین پہ بنے ہوئے ہیں. یہ جو ملیر چھاونی کے سامنے والے الزام میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ حنیف گوہر صاحب کو دعوت دیں، آپ کے اسٹوڈیو میں آئے، اپنے پیپر اور فائل لے کر آئے، اور اپنی لیگل ٹیم کو بھی لے کر آئے. میں صرف اکیلا آؤں گا اور میں اپنا فائل بھی لے کر آؤں گا، اور یہیں پہ فیصلہ ہوگا. اور گزارش یہ ہوگی کہ اس کو اگر آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں، یا میں اپنی صحافت چھوڑ کے اٹھوں گا، یا وہ اپنی جو دکان ہے وہ بند کریں. صرف 10-12 سال میں وہ ارب پتی. فقیر سے آپ نے سب سے بڑی خبر جس پہ بڑا دل خوش ہوا ہو آج تک، ویسے تو آپ کے کیریئر میں تو بہت سارے اسکینڈلس، بہت ساری خبریں ہیں، لیکن کوئی خاص خبر ایسی ہم سے وہ شیئر کریں کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہیومن ٹچ کے حساب سے دیکھا جائے تو 2-3 خبریں میں سمجھتا ہوں کہ میرے کیریئر کی بڑی خبریں ہیں. ماجد نیازی نام کا ایک بندہ تھا جو چودھری نثار اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ تھے. ان کے کوئی جاننے والے تھے، ان کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ پسند کی شادی کی. اس کو انہوں نے وہاں سے پک کرا کے سندھ پولیس کے حوالے کیا، اور رات کو اس کا انکاؤنٹر ہونے والا تھا. میں نے وہ خبر بریک کی تھی جیو میں اور دی نیوز میں. ان کی حیاتی بچ گئی، زندگی بچ گئی. یہ بڑی خبر تھی چودھری نثار کے پریشر کے باوجود. دوسری خبر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمر رباب چانڈیو کے جو کو مارا گیا، تو ڈسٹرکٹ دادو کے جو ہمارے جیو کے رپورٹر تھے، انہوں نے وہ خبر رپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ خبر میں نے رپورٹ کی. تیسری میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر وہ ہے جو زرداری قبیلے کے لوگوں نے زمین پسند آ گئی تھی آصف زرداری صاحب کو، اس زمین پہ قبضہ کرنے کی نیت سے بھنڈ برادری کے 5 لوگ اور ایک پولیس آفیسر کو قتل کر دیا. تو وہ خبر میری تھی، میرے نام سے بائی لائن تھی، جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ زرداری قبیلے نے 6 افراد قتل کر دیے. یہ آج بھی دی نیوز میں آپ گوگل کریں گے تو میرے نام سے آئے گی. اس پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں. آصف زرداری صاحب کی بہن نے جتوئیوں کی زمین پہ قبضہ کیا، فوزیہ زرداری نے. وہ سندھ کے ایک لائق پولیس آفیسر سراج لاشاری نے انکوائری کی. انکوائری کے پنے مجھ تک مل گئے، ابھی تک میرے پاس موجود ہیں. وہ میں نے اپنے نام سے بغیر کسی خوف خطر کے فوزیہ زرداری صاحب کے موقف کے ساتھ رپورٹ کیا. پبلک سروس کمیشن کو میں نے ایکسٹینسیولی کور کیا، رپورٹ کیا. محکمہ خزانہ کو کیا، محکمہ ایگریکلچر کو کیا، اینٹی کرپشن کو کیا، سندھ اسمبلی کو کیا، نیب کو کیا، ایف آئی اے کو کیا. اور سب سے زیادہ جو ان ٹچیبل ادارہ ہے ڈی ایچ اے کے خلاف میں نے بہت خبریں دیں.
اے ایس ایف جو ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس، جس کے مجھے کانسیکوینسز بھی بھگتنے پڑے، اس پہ میں نے دی. اور وہ ادارے جو انٹچیبل ہیں، کینٹونمنٹ بورڈز، اس پہ میں نے کھل کے لکھا، کھل کے بات کی، پرائز بھی پے کی. کوئی ایسی خبر جو بڑی خبر ہو آپ کی نظر میں، آپ نے چھپا دی ہو کہ یار اس سے یہ بڑے نقصانات ہوں گے، یا کسی کی جان کوئی خطرے میں، یا کوئی ایسی کوئی خبر؟ میں وسل بلوور ہوں، میں خبر چھپانے پہ یقین ہی نہیں رکھتا. پبلک سروس کمیشن کی خبر دی نیوز اور جیو نے نہیں دی. میں نے فرائیڈے ٹائمز میں، حالانکہ اخلاقی طور پہ پروفیشنلی وہ ٹھیک نہیں تھا، میں نے اپنے نام سے دی. جب مجھ سے باز پرس کی گئی اور مجھے منع کیا گیا کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا، رفتار اور فرائیڈے ٹائمز اور دیگر جگہ پہ آپ نہیں آئیں گے، تو میں نے ہنستے مسکراتے اور ادارے کے ساتھ چائے کا کپ پہ میں نے اپنی ریزائن ان کو سبمٹ کر دی. 13 سال کی نوکری تھی، ایک لمحہ بھی مجھے نہیں لگا تھا اور کوئی افسوس نہیں ہے. جس دن میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری موت کا دن، ہماری روزی رزق مقرر ہے. جب میں جوائن کرتا ہوں تو اسی دن سے میں بغیر ڈیٹ کے اور ریزگنیشن اپنی جیب میں رکھتا ہوں. جو میں نہیں دے سکتا پھر میں سوشل میڈیا پہ بریک کر دیتا ہوں. آپ جیسے کسی بھائی دوست کو دیتا ہوں کہ میں نہیں چلا پا رہا ہوں تو آپ چلا دیں. بڑی مہربانی. بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہے. میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ بیٹھیں گے اور آپ دیکھیں کہ سندھ کے حالات، سندھ کی منظر کشی آپ اگر امداد سومرو کی آنکھ سے دیکھیں گے اور آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ کو سندھ کے بہت سارے زخم آپ کو نظر آئیں گے اور محسوس ہوں گے، اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ کاش میں کچھ کر سکتا، کاش میں سندھ کے لوگوں کی قسمت بدلنے کے لیے کوئی جادوئی اگر کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ میں آ جائے تو وہ میں کرتا تاکہ اس خطے کے، اس صوبے کے لوگ جو ہیں وہ کچھ سکھ کا سانس لے سکیں. تو اب تک کے لیے اتنا. ملتے ہیں پھر دوبارہ کسی اور اچھے سے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.